السلام علیکم، ویلکم ٹو حادثاتی دنیا۔ کیسے ہیں سب؟ امید ہے آپ سب بہت خیریت سے ہوں گے۔ آج کی کہانی ہمیں بھیجی ہے ملتان سے، ایک ایسی فیملی نے جن کے ساتھ یہ سب ہوا، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ میں یہ کہانی آپ سب کو بتاؤں۔ تو یہ کہانی ان کی زبانی میں سٹارٹ کرتی ہوں۔ تو یہ کہانی کچھ اس طرح سے ہے کہ میرے شوہر کی پوسٹنگ ہو گئی تھی دور دراز علاقے میں، جہاں پہ کافی کم گھر تھے۔ وہاں مجھے ایک گھر کرائے پہ ملا، تو میں اور میرے ہسبینڈ اور میرے ساتھ میری 2 بیٹیاں تھیں، وہ شفٹ ہو گئیں۔ تو ہم جب نئے گھر میں جاتے ہیں تو پہلے اس کی پوری صفائی کرتے ہیں، ستھرائی کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے بھی کیا، اور ایک دن جب تقریباً 2-3 دن ہمیں اس کی صفائی اور ستھرائی میں لگ گئے۔ گھر اچھا تھا، اچھے رینٹ پہ ہمیں مل گیا۔ میرے شوہر جو ہے ان کے لیے وہاں سے اپنی آفس قریب پڑتا تھا، تو ہم نے سوچا کہ چلو ایسی جگہ گھر لیتے ہیں جہاں میں اور میرے شوہر کو آسانی ہو۔ میری بچیاں اتنی بڑی نہیں تھی کہ وہ اسکول جا سکتی، تو میری بیٹیاں میرے ساتھ ہوتی تھی گھر میں۔ ایک دن میں اور میرے شوہر گھر کے کام کر کے رات کو تھک کے سو گئے، تو میں رات کے تقریباً 3 بجے کا ٹائم ہوگا کہ میری آنکھ کھلی، جیسے کوئی چیز کھٹ پٹ جیسے لگا ہوتا ہے، کوئی چیزوں کو ادھر ادھر کر رہا ہوتا ہے، تو میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے دیکھا کہ میری بیٹی جو 3 سال کی تھی وہ بیڈ سے نیچے اتری ہوئی تھی، اور سامنے ایک جگہ تھی، وہاں اپنے کھلونوں کو لے کے بیٹھی کھیل رہی تھی۔ میں نے دیکھا اپنی بیٹی کو، تو میں نے اپنی بیٹی کو دیکھ کے آواز دی، بیٹا یہاں کیا کر رہی ہو؟ اٹھو ادھر آؤ۔ اور میں اس کے پیچھے گئی۔ میری بیٹی میری بات نہیں سن رہی تھی، وہ بس ایک ہی چیز سے کھیل رہی تھی، جیسے اس کے ساتھ کوئی اور بھی کھیل رہا ہو۔ میں نے اپنی بیٹی کو گود میں اٹھایا تو وہ رونے لگ گئی۔ میں نے کہا بیٹا سو جاؤ، رات ہے۔ تو میری بیٹی چھوٹی چھوٹی باتیں کرتی تھی، نہیں مما، نہیں مجھے ابھی نہیں سونا۔ وہ اپنی چھوٹی توتلی سی زبان میں بولتی ہے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ میں نے اپنے ہسبینڈ کو اٹھایا اور میں نے ان سے کہا بات سنیں، یہ دیکھیں، یہ ہماری جو بیٹی ہے یہ رات کے ٹائم سو نہیں رہی ہے، مطلب کہتی ہے کہ میں نہیں سو رہی ہوں، مطلب جیسے عجیب سا بیہیو کر رہی ہے۔ میرے شوہر جو ہے پورے دن کے تھکے ہوئے تھے، انہوں نے میری بات کو اگنور کر دیا اور واپس اپنی دوسری طرف کروٹ بدل کے سو گئے۔ میں نے اپنی بیٹی کو گود میں اٹھایا، سارا سامان سمیٹا، واپس رکھا اور لا کے بستر پہ لٹایا، اور میں اپنی بیٹی کو سلانے لگ گئی۔ میری بیٹی ضد کر رہی تھی، جیسے وہ کہتی ہو کہ مجھے نیچے اترنا ہے، مجھے نیچے اترنا ہے۔ میں نے اپنی بیٹی کو ڈانٹا، سو جاؤ، دیر ہو گئی ہے، ہر وقت کھیلتی رہتی ہے۔ بہرحال چھوٹی بچی تھی، ڈر کے لیٹ گئی۔ مجھے نہیں پتا میری آنکھ کب لگ گئی، اور صبح جب میں اٹھی تو میری بیٹی نیچے لیٹی ہوئی تھی، سوئی ہوئی تھی، جہاں کھلونے رکھے ہوئے تھے۔ اس کا مطلب رات کو میرے سونے کے بعد وہ اٹھ کے نیچے واپس اسی جگہ پہ گئی جہاں میں نے اس کو منع کیا تھا۔ رات کا ٹائم ایسا ٹائم ہوتا ہے جب چاروں طرف خاموشی ہوتی ہے اور چھوٹی سے چھوٹی آواز بھی آپ کو سنائی دیتی ہے۔ خیر وہ دن تو اسی طرح کاموں میں چیزوں کو ایڈجسٹ کرنے میں گزر گیا، اور میں اپنے کام کی روٹین کے حساب سے چلنے لگی۔ ہمارے محلے میں ایک لڑکی تھی، وہ اس کو جو ہمارے گھر کے قریب رہتی تھی، میں نے اس سے کہا کہ اگر کوئی کام والی ہو تو مجھے بتانا، مجھے ضرورت ہے۔ اس نے اپنی کام والی سے بات کی، اس کی کام والی لڑکی تھی، اس نے کہا ٹھیک ہے، میں آ جایا کروں گی، میں صفائی کر دوں گی۔ تو وہ آتی ہے اس طرح سے 2-3 دن آ کے چیک کرتی ہے، گھر کو صاف ستھرا کرتی ہے میرے ساتھ۔ اچھی لڑکی تھی، وہ بھی میرے ساتھ ہیلپ کر دیتی تھی۔ میری بیٹیاں اکثر کبھی ایک کمرے میں جا کے کھیلتی تھی، کبھی دوسرے کمرے میں، اور اکیلی کھیلتی تھی دونوں بہنیں۔ میں اکثر حیران ہوتی تھی کہ ان کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے،
یہ کبھی اس کمرے میں جاتی ہیں، کبھی اس کمرے میں جاتی ہیں۔ آج میں اپنے کچن میں کام کر رہی تھی کہ میری جو کام والی ہے اس نے مجھے بتایا کہ باجی میں تو سارا گھر صاف کر دیا ہے، اب میں چلتی ہوں۔ تو میں نے اسے کہا اچھا صحیح ہے، تم چلی جاؤ، جلدی آ جانا، کل مجھے کام ہے، مجھے ذرا بازار تک جانا ہے، سودا لینا ہے۔ وہ کہتی ہے ٹھیک ہے۔ اس کے جانے کے بعد میں کمرے میں جاتی ہوں تو مجھے بڑی اسمیل سی آتی ہے، جیسے کسی بچے نے پیشاب کیا ہے۔ اب کبھی میں ادھر دیکھوں، کبھی میں ادھر دیکھوں۔ میں نے کہا پتہ نہیں کیسے صفائی کی ہے اس نے، ساری پتہ نہیں بدبو آ رہی ہے۔ بہرحال میں نے چاروں طرف دیکھا، کوریڈور میں دیکھا، ادھر دیکھا، مجھے کہیں سے کچھ بھی ایسی چیز نظر نہیں آئی جس سے میں کمپلین کر سکتی۔ میں نے اپنی بیٹیوں کو دیکھا، میری بیٹیاں کھیل رہی تھیں، آپس میں ہنس رہی تھیں، کبھی ادھر بھاگتی تھیں۔ میں تھک کے لیٹ گئی اپنے بیڈ پہ اور آنکھوں پہ سے ہاتھ رکھ دیا۔ دوپہر کے 3 بجے تھے اور میری بیٹیاں آپس میں باتیں بھی کر رہی تھیں چھوٹی چھوٹی زبان میں۔ ان کو میں نے ایک ڈول ہاؤس بنا کے دیا ہوا تھا جو ان کے ساتھ وہ کھیلتی تھیں، اور چھوٹے چھوٹے کھلونے جس میں ہانڈی، برتن، چیزیں۔ آپ کو پتہ ہے گرلس کو یہ چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں، تو میں نے یہ ساری چیزیں اپنی بیٹی کو لا کے دی تھی، جس سے وہ دونوں آرام سے بیٹھ کے کھیلا کرتی تھی۔ تو وہ اپنے ڈول ہاؤس میں کمرہ سجا رہی تھیں، تو میں نے دیکھا کہ اچانک سے لڑائی شروع ہو گئی۔ ایک بہن دوسری بہن کو مار رہی ہے، اور میں کہہ رہی ہوں کیا بات ہے، کیوں لڑ رہے ہو؟ میری بیٹیاں آپس میں چیخیں مار رہی ہیں، لڑ رہی ہیں۔ مجھے بڑا غصہ آیا، میں اٹھی، میں نے بڑی والی کو اٹھا کے ایک طرف بٹھایا اور کہا آپ بڑی ہو، جب بہن کہہ رہی ہے دے دو اس کو، شیئرنگ کرو، چیزوں کو شیئر کرنا سیکھو، بیٹا اس طرح کیسے ہوگا؟ تو میری بیٹی کہتی ہے میں صرف اپنی دوست کو دوں گی، مجھے اپنی دوست اچھی لگتی ہے، یہ میری چیزیں توڑ دیتی ہے، میں اپنی دوست کے ساتھ کھیلتی ہوں تو یہ میری چیزیں بگاڑ دیتی ہے، امی میں اس کے ساتھ نہیں کھیلوں گی۔ میں اسے کہتی ہوں کون دوست؟ وہ کہتی ہے ماما یہ بیٹھی ہے سامنے، آپ اس کو دیکھیں میری دوست۔ اور میں حیران، کبھی ادھر دیکھوں، میں نے کہا کدھر ہے بیٹا؟ کہتی ہے ماما یہ بیٹھی ہے نا، آپ دیکھیں۔ بچی کو گود میں اٹھا کے گلے لگا لیتی ہوں، دل میں عجیب قسم کے وسوسے جنم لینے لگے، شاید کچھ ہو، لیکن خیر میں نے زیادہ توجہ نہیں دی۔ میں گئی کچن میں، بچوں کے لیے کھانا اور چپس بنا کے لے کر آئی، ان کو دیا تو میری بیٹی کہنے لگی ماما آپ نے میری فرینڈ کو پلیٹ لا کے نہیں دی؟ میں نے کہا بیٹا کون سی فرینڈ؟ ماما آپ نے میری فرینڈ کو نہیں دیا، میں بھی نہیں کھاؤں گی۔ میں نے کہا چلو، دل میں نے سوچا بچی ہے، اس کے ذہن میں پتہ نہیں کیا آ رہا ہوگا۔ ایک بچوں کے ذہن میں اپنی ایک دنیا ہوتی ہے جو کہ وہ بناتے ہیں۔ میں گئی، میں نے پلیٹ میں چپس لیے اور رکھ دیے، اور اس کے سامنے میں نے کہا یہ ہے تمہاری دوست کا، تمہاری دوست کا نام کیا ہے؟ تو مجھے تو اتنا اندازہ نہیں تھا کہ وہ کیا بولے گی، تو کہنے لگی میری دوست کا نام ماما میری دوست کا نام عروج ہے اور نور ہے۔ میں حیران، میں نے کہا یہ دیکھو اس نے نام کون سا بنایا۔ بہرحال میں نے پلیٹ رکھ دی۔ آپ یقین نہیں کریں گے کہ جیسے پلٹ کے میں بستر پہ گئی ہوں، وہاں پلیٹ خالی تھی۔ میں حیران، میں نے اپنی بیٹیوں کو دیکھا کہ شاید میری بیٹیوں نے کھا لی، لیکن مجھے اپنے بچوں کا پتہ تھا، ان کی اپنی پلیٹ بھری ہوئی رکھی تھی، تو وہ پلیٹ کیسے کھا سکتی تھی؟ میں بہت پریشان ہوئی۔ میں نے یہ بات اپنے شوہر کو آنے کے بعد بتائی۔ میرے شوہر پہلے تو سنتے رہے، پھر سوچا شاید تمہارا وہم ہو۔ میں نے بولا وہم ایک دفعہ ہوگا، 2 دفعہ ہوگا، ہر بار تو نہیں ہوگا۔ خیر رات کا ٹائم تھا، جلدی جلدی کام کر کے میں لیٹ گئی، اپنی بچیوں کو میں سلانے لگی۔ میری دونوں بیٹیاں سو چکی تھیں، میں موبائل پہ اپنی امی کے ساتھ بات کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بات کرنے کے بعد مجھے نیند آ گئی، تو میں نے موبائل سائڈ پہ رکھ دیا۔ اس دن میرے شوہر کی ڈیوٹی لیٹ تھی، یعنی کہ ان کو کام تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ آج میں دیر سے آؤں گا۔ خیر
میں لیٹ کے اپنا کام کرنے لگی. اب کام کرتے کرتے میں سو گئی, مطلب بات کرتے کرتے میں سو گئی, اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا کیا ٹائم ہو گیا. اتنے میں میری آنکھ لگی تو میں نے دیکھا 2 عورتیں, ایک بزرگ خاتون, ایک جوان, وہ میرے بیڈ کے پاس کھڑی ہیں, اور مجھے کہتی ہیں اگر اجازت ہو تو ہم آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں. میں ان کو دیکھ کے حیران ہو جاتی ہوں, کون ہے آپ؟ میں تو آپ کو نہیں جانتی. تو وہ کہتی ہے, ایک جو بوڑھی عورت تھی ان کے ہاتھ میں ایک تسبیح تھی, وہ تسبیح پڑھتی ہیں, مجھے دیکھتی ہیں, پڑھتی ہیں, مجھے دیکھتی ہیں. تو میں ان کی طرف دیکھ کے کہتی ہوں میں نے پہچانا نہیں, آپ کون ہیں؟ تو وہ کہتی ہیں اس گھر میں ہم کافی سالوں سے رہتے ہیں, اور میں وہ ہوں, اور ہم اس قبیلے سے ہیں جو نظر نہیں آتے. میں ایک بیوہ عورت ہوں, میری بیٹی ہے یہ, اور اس کی 2 بیٹیاں جو تمہاری بیٹیوں کے ساتھ کھیلتی ہیں. میں نے یہ بات تمہیں اس لیے بتانا ضروری سمجھی کہ اب تم اس گھر میں آ گئی ہو اور ایک اچھی لڑکی ہو. میں چاہتی ہوں کہ تم ایڈجسٹ یعنی کہ یہاں رہنا سیکھو. ہمارے کچھ مطالبے ہیں, اگر آپ سنو. میں حیران ہو کے اس کو دیکھتی ہوں, کیونکہ خواب میں انسان ڈرتا نہیں ہے کسی چیز سے, وہ خود ایک اپنے اس میں ہوتا ہے, ایک الگ دنیا میں ہوتا ہے, تو اس کے اندر وہ خوف نہیں ہوتا جو کہ جاگنے کے بعد انسان کا ہوتا ہے. وہ عورت ان کے بیڈ کے کونے میں بیٹھی ہوتی ہیں, کہتی ہیں بات یہ ہے بیٹا, میں ایک بیوہ ہوں, میرے 2 بیٹے ہیں. ایک بیٹی, یہ جو لڑکی کھڑی ہے یہ میری بیٹی یعنی کہ میری بہو ہے, اور اس کے 2 بچے ہیں, اور ایک بیٹا میرا شادی شدہ نہیں ہے. ہم سب یہیں سالوں سے رہتے ہیں, اور ہم مسلمان ہیں. تمہارے کمروں کے ساتھ جو کونے والا کمرہ ہے اس کو روز جمعرات کو دھو کر صاف کر کر اگربتی جلا کے رکھ دیا کرو. ہمیں خوشی ہوگی کیونکہ ہم نماز پڑھتے ہیں, اور ہماری نماز ہماری کسی بھی ناپاکی کی وجہ سے خراب ہو جائے یہ ہمیں برداشت نہیں ہوتا. تم ایک مسلمان لڑکی ہو, اس بات کو سمجھ سکتی ہو. میں اس کو دیکھتی ہوں تو میں کہتی ہوں آپ کی بات ٹھیک ہے, میں اور میری بیٹیاں کبھی بھی اس طرح سے کام نہیں کریں گی جس سے آپ کو کوئی پریشانی ہو. میں نیند میں ابھی سوچ رہی ہوتی ہوں کہ یہ جنات میں سے ہیں تو یہ ضرور مجھے کچھ جاتے جاتے دے کر جائیں گے, یعنی کہ اپنی نشانی. تو وہ جو عورت سامنے بیٹھی ہوتی ہے وہ اس کو دیکھ کر کہتی ہے مجھے پتہ ہے تم اس وقت کیا سوچ رہی ہو, لیکن بیٹا کبھی الٹا مت سوچا کرو. اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے, عزت کرنا سیکھو. یہ کہنے کے بعد میری آنکھ کھل جاتی ہے اور میں اٹھ جاتی ہوں. خواب کچھ عجیب سا تھا, مجھے کچھ عجیب سا فیل ہوا جیسے کہ کوئی ابھی جیسے میری کسی سے بات ہوئی ہو. اور آپ یقین نہیں کریں گے, میرے بستر کے ساتھ جو میں نے چادر اڑی ہوئی تھی اس کے ساتھ والے حصے پہ یعنی کہ اس کے پاؤں والے حصے پہ صاف پتہ چلتا تھا جیسے یہاں سے کوئی اٹھ کر گیا ہو. اب میں سمجھ گئی تھی کہ یہاں پہ دوسرے لوگ رہتے ہیں. میں خود بھی ایک مسلمان لڑکی ہوں, انسان ہوں, ڈر خوف تو ہوتا ہے, لیکن میں نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا کہ میری ذات سے کسی کو کوئی تکلیف ہو. تھوڑی دیر بعد کام والی آئی, میں نے اس پہ سارا کام کروایا اور کہا خاص طور پہ جو سائٹ والا کمرہ ہے اس کی صفائی تمہیں کرنی ہے. میں نے اس کا سامان بھی سائٹ پہ کر دیا تھا اور وہاں پہ جنماز بچھا دی تھی, تسبیح رکھی, قرآن شریف اور سپارے رکھے, کیونکہ یہ چیز اگر وہ پڑھتے ہیں تو ہم بھی تو پڑھتے ہیں, ہمارا بھی تو اللہ ہے. ہم نے وہ ساری چیزیں اس کے لیے رکھ دی. اسی طرح وقت گزرا تھا کہ ایک دن میں دوپہر کا ٹائم تھا, مجھے سامان کے لیے جانا پڑا, سودے کے لیے. تو میں نے کام والی سے کہا تم ذرا بچی کا خیال رکھنا, میں ساتھ والے بازار سے سودا لے کے آتی ہوں.
میں سودا لینے چلی گئی، میرے پیچھے کیا ہوا یہ پھر اس ماسی کی زبانی میں آپ کو بتاتی ہوں۔ وہ کہتی ہے کہ باجی جب آپ چلی گئیں تو میں کچن میں برتن دھونے لگی، تو چھوٹی والی جو بیٹی تھی میری، ایک تو 3 سال کی تھی، ایک ذرا 1.5 سال کی تھی، وہ چلتی تھی، مطلب کہیں بھی نکل جاتی تھی، اس کو یہ نہیں اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے، یعنی کہ سیڑھیوں کی، آپ نے دیکھا بھی ہوگا بچے اکثر سیڑھیوں کی طرف جاتے ہیں یا واش روم میں جاتے ہیں، پانی میں کھیلتے ہیں۔ ہمارے واش روم میں ایک بہت بڑا ٹب تھا پانی کا جو کہ اکثر بھرا رہتا تھا، میں اور مطلب اکثر میں اس کو پانی سے بھر کے رکھتی تھی، کیونکہ مجھے اکثر یہ بچوں کے کپڑے دھونے ہوتے تھے یا کوئی چیز پانی نہ ہو تو ایک انسان ایمرجنسی میں رکھتا ہے، آپ لوگ بھی رکھتے ہوں گے۔ بہرحال میری بیٹی وہ کہتی ہیں، لڑکی کہتی ہے کام والی، کہ میں جب آپ برتن دھونے لگی تو مجھے کہ بچے کے رونے کی آواز آئی، میں بھاگتی بھی گئی کہ شاید جو ہے چھوٹی والی گر گئی ہے، تو میں بھاگتی بھی گئی تو دیکھا کہ وہ جو 1.5 سال کی میری بیٹی تھی وہ سیڑھیوں سے سب سے نیچے جو ایک بیسمنٹ کی طرف کمرہ جا رہا تھا وہاں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں ڈر گئی کہ یہ اوپر سے گر گئی ہے، بہت چوٹ لگی ہے، مطلب مجھے یوں لگا جیسے کہتی میں بھاگتی بھی نیچے گئی، میں نے بچے کو اٹھایا، گلے لگایا اور میں نے ادھر دیکھا، میں نے کہا بیٹا چوٹ تو نہیں لگی؟ تو وہ بچی چھوٹی تھی، وہ کہتی ہے، وہ کوئی جواب نہیں دیتی، ہنستی ہے، تو ایسا لگتا ہے جیسے وہ کسی کو دیکھ کے ہنس رہی ہے۔ میرے ساتھ جو اس کے ساتھ جو اس کی چھوٹی بڑی والی بہن تھی وہ کہتی ہے، مما آپ کو پتہ ہے آج جو ہماری جو بہن ہے، چھوٹی والی جو بچی ہے، اس کا کیا نام بتایا تھا اس نے، مجھے یاد نہیں ہے، لیکن اس کا نام میں سمجھیں فاطمہ رکھ دیتی ہوں۔ کہتے ہیں فاطمہ جو جب سیڑھیوں سے نیچے جا رہی تھی، ماما آپ کو پتہ ہے فاطمہ نیچے گر گئی تھی، اور وہ جو آنٹی نہیں ہے، آنٹی جو اکثر اپنی بچوں کے ساتھ یہاں آتی ہیں، ماما انہوں نے ان کو پکڑ لیا تھا اور فاطمہ ہوا میں بالکل لٹک رہی تھی۔ ماما فاطمہ آج بہت زور سے گری تھی لیکن آنٹی نے ان کو بچا لیا۔ میں نے جب یہ بات سنی میں بہت ڈر گئی، میں نے کام والی سے کہا کہاں ہے میری بیٹی، پھر کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ بچی سو رہی ہے۔ میں بھاگتی بھی گئی، بچی کو دیکھا، وہ ہر طرف سے بالکل ٹھیک تھی۔ میں نے بیٹی کو اٹھا کے گلے لگایا اور میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے، مجھے لگا جیسے اللہ تعالیٰ نے آج میرے بچے کو بچا لیا، کیونکہ اللہ کی ذات سے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جو آپ کے مدد کر سکے۔ ابھی میں یہ سوچ رہی تھی کہ میرے بیڈ کے پاس وہی بزرگ عورت نظر آئی اور کہا بیٹا جب تم ہمارے لیے اتنا کر سکتی ہو، جب تم ہماری چیزوں کا خیال رکھ سکتی ہو، تو تمہارے پیچھے تمہارے بچوں کی حفاظت بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ تمہارے بچے ہمارے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں اور ہم پہ اتنے ہی پیارے ہیں جتنے کہ تم پہ تمہاری بیٹیاں۔ تمہاری بیٹی آج بہت زور سے لگتی، ہو سکتا تھا کہ ہماری نظر نہ پڑتی اور تمہاری بیٹی آج سر پھٹ جانے کی وجہ سے مر جاتی، یا کچھ بھی ہو سکتا تھا، کیونکہ وہ بہت چھوٹی بچی ہے۔ ہم نے اس کو بچایا۔ یہ سننا تھا کہ میں رونے لگی۔ وہ عورت میرے قریب آتی ہیں، وہ میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہیں بیٹا اللہ سے شکر ادا کرو اور 2 رکعت نفل پڑھو۔ میں اٹھتی ہوں، جلدی جلدی وضو کر کے نماز پڑھتی ہوں، 2 رکعت نفل پڑھ کے میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ آج تو نے میرے بچوں کی حفاظت فرمائی۔ اور یہ کہنے کے بعد میں بہت خوش ہوئی، میں کچن میں گئی، اپنے ہاتھ سے میں نے بہت سارا حلوہ بنایا اور میں نے وہاں رکھا کمرے میں اور کہا مجھے بہت خوشی ہوگی کہ آپ میرا یہ تحفہ قبول کریں، آپ میری فیملی کی طرح ہیں، آپ میری ماں ہیں، میری ماں اور آپ میرے لیے ایک سے ہیں۔ یہ کہانی سنائی تو کہنے لگی کہ اس گھر میں آج تک جو بھی آتا تھا جلدی چلا جاتا تھا،
کیونکہ وہ ناپاک ہوتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے۔ میری نماز کی عادت کی وجہ سے آج میری بچی اور میں محفوظ۔ کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں ضروری نہیں ہے کہ کوئی جنات ہو یا کوئی آپ کے ساتھ رہتا ہو یا آپ پہ کوئی احسان کرتا ہو تب جا کے آپ نماز پڑھیں گے۔ نماز ایسی چیز ہے جو آپ کو ہر پریشانی، ہر تکلیف سے بچاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی فیملیز کو، سب گھر والوں کو محفوظ رکھے۔ اور مجھے یہ کہانی پرسنلی بہت اچھی لگی تھی، تو میں نے کہا کہ چلے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کو یہ کہانی کیسے لگی۔ کہانی کو لائک اور سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا، اور جس طرح آپ چاہتے ہیں مجھے وہ ضرور بتائیے گا۔ مجھے آپ کی کہانی کا انتظار رہے گا۔ میرے دیے ہوئے نمبر پہ واٹس ایپ، ای میل، انسٹاگرام سب کچھ موجود ہے، بس آپ لوگوں کا انتظار ہے۔ تو چلتے ہیں، خدا حافظ، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔